دوستو، آج کا جمعہ نامہ یکساں سول کوڈ اور تعدد ازدواج یعنی پولی گیمی کے تناظر میں ہے۔ عنوان ہے اسلام ایک دین فطرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ ارشاد ربانی ہے، ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، 2 اور 3 اور 4، مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے، یعنی اس میں سب کے ساتھ عدل کرنا ضروری ہے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک پر ہی اکتفا کر لو، یعنی ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا وہ کنیزیں جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آئی ہوں۔ یہ بات اس سے قریب تر ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ قرآن حکیم کی اس آیت میں تعدد ازدواج یعنی پولی گیمی کی اجازت ہے۔ یہ اجازت عدل و استطاعت بغرض کفالت سے مشروط ہے، یعنی ایک تو انصاف کرنا پڑے گا اور دوسرے یہ کہ کفالت کرنی پڑے گی، مگر بدقسمتی سے اس پر قدر لگانے کی خاطر یکساں سول کوڈ لایا جا رہا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اہل ایمان کا یہ حق سلب نہیں کر سکتی، بلکہ یہ ایک ایسا فطری داعیہ ہے کہ جن کے نزدیک اس پر بظاہر پابندی لگانے کی وہ کوشش کی جا رہی ہے، وہ بھی اسے نافذ نہیں کر پا رہے ہیں، اور انہیں چور دروازے سے اس کو جائز کرنے کا دروازہ کھولنا پڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے مغربی تہذیب اور اب ہندو دھرم میں لیو ریلیشن کے نام پر ناجائز رشتوں کا جواز پیدا کیا جا رہا ہے۔ ان غیر فطری تعلقات کے سبب خواتین پر بدترین سفاکی کی خبریں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ یہ حل نہیں بلکہ اپنے آپ میں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تعدد ازدواج کا نام آتے ہی شک کی سوئی مسلمانوں کی جانب گھوم جاتی ہے، جبکہ مردم شماری کے مطابق 5.8% ہندو ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں، جو مسلمانوں سے 1% زیادہ ہے، یعنی مسلمانوں میں یہ شرح 5.7% ہے۔ دیگر اقلیتی مذاہب جن کو ہندو کہہ کر گمراہ کیا جاتا ہے کہ ماننے والے ہندوؤں سے بھی آگے ہیں۔ مثلاً جینی سماج میں پولی گیمی کی شرح 6.7% اور بودھوں میں 7.9% ہے، جبکہ قبائلی سماج میں تو 15.25% مرد ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں۔ یکساں سول کوڈ کی مار مسلمانوں سے زیادہ ان لوگوں پر پڑتی ہے۔ اہل ایمان تو خیر دوسری بیوی کو عزت و احترام کے ساتھ رکھتے ہیں، سماج کے اندر وہ خواتین یعنی دوسری بیوی عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، جبکہ دیگر طبقات کے جوڑے ان ناجائز رشتوں کو چھپاتے ہیں اور احساس جرم کی گھٹن کا شکار رہتے ہیں۔ ان خواتین کے لیے عدل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ان کی اولاد کو بھی سماج میں قبولیت نہیں ملتی اور عزت نہیں ملتی اور معاشی حقوق بھی نہیں ملتے۔ غیر مسلم سماج میں موجود تعدد ازدواج کے مسئلے کو اسلام جیسی تحدیدات کے ساتھ یعنی لمیٹیشن کے ساتھ جائز قرار دے کر حل کرنے کے بجائے مغرب زدگی اور مسلمان دشمنی میں مساوات کی الٹی منطق کے تحت مسلمانوں کو غیر فطری پابندیوں میں گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شریعت کے پابند اہل ایمان تو ملکی قانون سے اوپر اٹھ کر اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے اور اپنی ازدواج کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ان کے حقوق سے برضا و رغبت نوازیں گے، جبکہ دیگر طبقات کی خواتین اس سے محروم ہی رہیں گی۔ ہندو سماج میں اس مسئلے کی سنگینی کا اندازہ 2 دن قبل بی جے پی کی رام راجیہ والی ریاست اتر پردیش میں اس وقت سامنے آیا جب سہارنپور کے اندر ایک خاتون اپنے شوہر کی دوسری شادی کرانے کے لیے پولیس تھانے پہنچ گئی۔ اس نے پہلے دوسری لڑکی کے گھر والوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیا، اس لیے اسے تھانے دار سے رجوع کرنا پڑا۔ صدر بازار کے تھانہ اہلکاروں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانی
اس خاتون کا کہنا تھا کہ اگر اس کے شوہر کی دوسری شادی نہیں ہوئی تو وہ سنگین نفسیاتی مرض ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ اس صدمے کو وہ خود بھی برداشت نہیں کر پائے گی، اس لیے ان دونوں کی زندگی بچانے کے لیے یہ دوسری شادی لازمی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یکساں سول کوڈ کے حامیوں کے پاس اس مسئلے کا کیا حل ہے، کیونکہ کوئی باعزت خاندان اپنی بیٹی کو غیر مرد کے ساتھ ناجائز رشتے کی اجازت نہیں دے گا، اور وہ خاتون خود بھی اسے پسند نہیں کرے گی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ مدھیہ پردیش کے گوالیر میں بھی سامنے آیا۔ وہاں پر خاندانی عدالت کے سامنے پچھلے سال ایک قضیہ آیا، ایک کیس آیا۔ ہریانہ کے رہنے والا ایک IT انجینئر اپنی بیوی کو اس کے میکے چھوڑ کر واپس گیا، اور اس کے بعد کورونا آ گیا تو لاک ڈاؤن لگ گیا۔ اب وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں آ پا رہا تھا، اس لیے اس دوران اس نے اپنے دفتر میں کام کرنے والی کسی خاتون سے دوسری شادی کر لی اور اپنی پہلی بیوی کو بھول گیا۔ پہلی بیوی پریشان ہو کر واپس لوٹی تو اسے اس کا علم ہوا کہ اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اب وہ اپنے حقوق کی خاطر خاندانی عدالت میں پہنچ گئی۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ اس کے میکے اور سسرال دونوں جگہ BJP کی ڈبل انجن سرکار ہے۔ اس کے باوجود نہ تو ہندو کوڈ بل کی مخالفت کے نتیجے میں اس انجینئر کی دوسری شادی کو ساقط کیا گیا، یعنی کینسل کی گئی، اور نہ اسے جیل بھیجا گیا۔ اس کے بجائے ان دونوں کو ہریش دیوان نامی ایک ازدواجی معاملات کے سائیکیٹرسٹ یعنی ماہر نفسیات سے رجوع کر دیا گیا۔ اس کاؤنسلر نے 6 مہینے تک کاؤنسلنگ کے بعد انہیں اس بات پر راضی کیا کہ شوہر دونوں بیویوں کی کفالت کرے گا اور ان کو الگ الگ گھر میں رکھے گا، اور ہر ہفتے 3 دن ایک بیوی کے ساتھ اور 3 دن دوسری بیوی کے ساتھ گزارے گا۔ 7ویں دن کا انتخاب شوہر کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا اور اسے دونوں کی یکساں کفالت کا پابند کیا گیا۔ اس فیصلے سے تینوں لوگ مطمئن ہو گئے اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اس معاملے میں ہریش دیوان نے نہ تو ہندو کوڈ بل کی پیروی کی اور نہ یکساں سول کوڈ کو اپنایا، بلکہ دین اسلام سے قریب ترین فیصلہ دیا، کیونکہ وہی دین فطرت ہے۔ اسلام تو اس ایک دن کی ڈنڈی مارنے کی اجازت بھی نہیں دیتا، وہ کفالت، وراثت اور اوقات کی یکساں تقسیم پر زور دیتا ہے۔ یہ لوگ اگر مسلمان ہوتے تو نہ ہی پہلی بیوی کو 3 سال پریشان ہونا پڑتا اور نہ ہی ہریش دیوان کو یہ مشقت اٹھانی پڑتی، بلکہ دونوں خواتین کو اس سے بہتر تحفظ دین اسلام میں مل جاتا۔ یہی دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ دنیا کے لوگ اس کی مخالفت کرنے کے بجائے اگر اسے تسلیم کر لیں، ان خوبیوں کو تسلیم کر لیں، تو اس میں ان کا اپنا بھلا ہے، ورنہ لاکھ مصیبت کے بعد بادل ناخواستہ بزور قوت جو حقوق ملتے ہیں ان میں محبت و الفت یا خیر و برکت نہیں ہوتی۔ اسلام کے اس پیغام رحمت سے ساری دنیا کو روشناس کر کے اس کی دعوت دینا وقت کی اہم ترین ضرورت اور امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے عالم انسانیت کو اس دین رحمت سے جو ہے وہ استفادہ کرنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔